بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب یہ دونوں دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑے ہیں۔ ان کی بیوی سہم گئی اور بات یوں بنائی کہ الزام اور تہمت یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کے لیے کہا کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی کہ اس کی قید میں ڈالا جائے یا کوئی دوسرے جسمانی سخت سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شرافت کی بنا پر غالباً اس کے راز پاش نہ فرماتے، مگر جب اس نے پیش قدمی کر کے یوسف علیہ السلام پر تہمت رکھنے کا اشارہ کیا تو مجبور ہو کر انہوں نے حقیقت کا اظہار کیا کہ یہ مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھ سے پسلا رہی تھی۔ معاملہ بڑا نازک اور عزیز مصر کے لیے اس کا فیصلہ سخت دشوار تھا کہ ان میں سے کیسے سچا سمجھے۔ شہادت اور ثبوت کا کوئی موقع نہ تھا، مگر اللہ جل شانہ جس طرح اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہ سے بچا لیتے ہیں اور ان کو معصوم و محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی ان کو رسوائی سے بچانے کا انتظام معجزانہ انداز سے فرما دیتے ہیں۔ اور عموماً ایسے موقع پر ایسے چھوٹے بچے سے کام لیا گیا ہے جو عادتاً بولنے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے، مگر بطور معجزہ ان کو گویا عطا فرمایا اپنے مقبول بندے کی برات کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام پر جب لوگ تہمت باندھنے لگے تو صرف ایک دن اور راجہ کول کے مطابق 40 کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے گویا عطا فرما کر ان کی زبان سے والدہ کی پاکی ظاہر فرما دی اور قدرت خداوندی کا ایک خاص مظہر سامنے کر دیا۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جوریج پر اسی طرح کی ایک تہمت ایک بڑی سازش کے ساتھ باندھی گئی تو نوزائیدہ بچے نے ان کی برائت کے لیے شہادت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کا شبہ پیدا ہوا تو فرعون کی بیوی کے بال سنوارنے والی عورت کی چھوٹی بچی کو گویائی عطا ہوئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں فرعون کے ہاتھ سے بچایا۔ ٹھیک اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ایک چھوٹے بچے کو حق تعالیٰ نے گویائی عطا فرما دی اور وہ بھی نہایت عاقلانہ اور حکیمانہ انداز کی۔ یہ چھوٹا بچہ اس گھر میں گہوارہ کے اندر پڑا تھا۔ یہ کسی کو گمان ہو سکتا تھا کہ وہ ان حرکتوں کو دیکھے اور سمجھے گا اور پھر اس کو کسی انداز سے بیان بھی کر دے گا، مگر قادر مطلق اپنی اطاعت میں مجاہدہ کرنے والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خفیہ پالیسی آئی ڈی ہے جو مجرم کو خوب پہچانتی ہے اور اس کے جرائم کا ریکارڈ رکھتی ہے اور ضرورت کے وقت اس کا اظہار کر دیتی ہے۔ میدان حشر میں حساب کتاب کے وقت انسان اپنی دنیا کی قدیم عادت کی بنا پر جب اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کرے گا تو اسی کے ہاتھ پاؤں اور کال اور دیوار کو اس کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو محشر کے عظیم و نشان مجمع کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت انسان کو پتہ لگے گا کہ ہاتھ پاؤں اور گھر کے دیوار اور حفاظتی انتظامات میں سے کوئی بھی میرا نہ تھا، بلکہ یہ سب رب العزت کی خفیہ کارندے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو گہوارہ میں بظاہر اس دنیا کے ہر چیز سے غافل و بے خبر پڑا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے معجزے کے طور پر عین اس وقت بول اٹھا جبکہ عزیز مصر اس واقعے سے کشمکش میں مبتلا تھا۔ پھر یہ بچہ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ یوسف علیہ السلام برے ہیں، زلیخا قصور ہے، تو وہ بھی ایک معجزہ کی حیثیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں برات کی بڑی شہادت ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان پر ایک حکیمانہ بات کہلوائی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو، اگر وہ آگے سے پٹا ہے تو تب تو زلیخا کا کہنا سچا اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ پیچھے سے پٹا ہے تو اس میں اس کے سوا کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان کو روکنا چاہتی تھی۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ بچے کی گویائی کے اعجاز کے علاوہ خود بھی ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی تھی، اور جب بتلائی ہوئی علامت کے مطابق کرتے کا پیچھے سے شک ہونا مشاہدہ کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کی برائت ظاہری علامت سے بھی ظاہر ہو گئی۔ جزاک اللہ۔